حدیث سنو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر بھیجا تھا، ایک لشکر کہیں بھیجا، اس لشکر کا ایک امیر بنا دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو امیر بنے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ لشکر جہاں تک گیا پھر واپس آ گیا، تو وہ امیر جو بنے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھانے کے لیے امام بنتے، آگے بڑھتے، نماز شروع کر دیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھ لیے۔ اب وہ جو بھی سورہ پڑھتے ہیں اس کے پھر آخری میں رکوع میں جانے سے پہلے ضرور سورہ اخلاص پڑھ لیتے تھے۔ کون سا سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ احد۔ کون سا بھی سورہ پڑھتے لیکن ہر رکعت میں آخر میں سورہ اخلاص پڑھ لے کے رکوع کرتے۔ اب جتنے بھی لوگ تھے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کو تم نے امیر تو بنا دیا لیکن وہ نماز میں ایسا عمل کر رہے ہیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس سے پوچھو، پوچھ کر آؤ۔ تو جب لوگ ان سے پوچھے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ سورت، یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ رحمان کی صفت ہے اور یہ سورہ مجھے بہت پسند ہے، یہ سورہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اسے جا کر کہو کہ وہ جس طرح سورہ اخلاص کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو سورہ اخلاص سے پسند کرتے، اخلاص کو اور سورہ اخلاص سے محبت کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت، ہر نماز میں سورہ اخلاص۔ اب اس حدیث سے دلیل کیا لیے، ہم بھی کیا کریں گے، ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ تو پھر اچھا ہو گیا نہیں، دوسرے سورے یاد نہیں کرنا، لمبے لمبے سورے پڑھنا نہیں، صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا تو ڈبل ثواب۔ ایک تو سورہ اخلاص جلدی ختم کر سکتے نماز، پھر دوسرا اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، ایسا ہے نہیں۔ یہ صحابی کیا کر رہے تھے، پہلے ایک دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا بھی واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کو مسجد قباء کے امام بنا دیے، مسجد قباء کا امام بنا دیے۔ تو وہ صحابی بھی کیا کرتے تھے، جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل ہوتی پہلے سورہ اخلاص پڑھتے پھر بعد میں دوسرا سورہ پڑھتے تھے، پہلے سورہ اخلاص پڑھتے پھر بعد میں دوسرا سورہ پڑھتے۔ اب لوگوں نے دیکھا پھر ایک بار آ کے شکایت بھی کرے، تم ایسا کیوں کر رہے، تم ایسے کیوں کر رہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، چاہے تو تم مجھے امام رکھو یا مجھے نکال دو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑتا، میں ضرور پڑھوں گا، چاہے تو مجھے امام رکھو یا امامت سے مجھے نکال دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم ایسا کیوں کرتے؟ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اس لیے میں بار بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کروا دیا، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بولے؟ اس کی محبت، کس کی؟ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں پہنچا دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، جنت میں بھی جگہ ملتی ہے سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھنا، سورہ اخلاص سے محبت کرنے سے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ سورہ اخلاص انشاءاللہ اللہ چاہے تو، جیسا کہ پچھلے درس میں پچھلا ٹاپک کیا تھا، سورہ فاتحہ کے بارے میں، انشاءاللہ سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ انشاءاللہ ایک دن رکھوں گا، اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اشارہ کر دوں، سورہ اخلاص میں ہم کیا کہتے ہیں، قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ احد کا مطلب کیا ہے، اکیلا، اللہ اکیلا ہے۔ لیکن اگر اس کی صفتوں کو ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہر صفت کے ساتھ یہ صفت جڑ جاتی ہے۔ احد، اکیلا، کیسے؟ اللہ سمیع ہے، سمیع کا مطلب سننے والا، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا،
اب یہ سننے والا اور دیکھنے والا، اس طرح ہر صفت کے ساتھ ہم احد کو لگا سکتے ہیں۔ اللہ دیکھنے والا اکیلا ہے، اللہ جیسے دیکھتا ویسا کوئی دیکھ سکتا نہیں، اس کے دیکھنے میں وہ اکیلا، وہ جیسا سن سکتا ویسا کوئی سن سکتا نہیں، اس کے سننے میں بھی وہ اکیلا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سورہ اخلاص سے ہم کو محبت ہو، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کو اس صورت سے محبت ہونی چاہیے، اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ جنت بھی ملے گی اور اللہ کی محبت بھی۔